آج دیکھیں ہمارے مدارس جو کہ بہت ہی ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جو کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اتنی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. آج نیوز ڈبیٹ میں دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے. رات کے 8 بجے کتنی بکواس کی جاتی ہے مدارس کے خلاف. ایک مولانا کو بٹھالتے ہیں، ایک پنڈت کو بٹھالتے ہیں، پھر اس کے اندر کشتی کراتے ہیں. تو یہ سب چل رہا ہے اور ہماری آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں. آج کوئی اٹھ کر کہتا ہے کہ مدارس کے اندر دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، مدارس کے اندر جو ہے کہ سائنس کی کیوں جو ہے کہ پڑھائی نہیں کی جاتی ہے، کیا وجہ ہے کہ مدارس کے اندر سائنسدان کیوں نہیں پیدا ہوتے. تو میں ان کو کھلا چیلنج کرتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں آئیے ہمارے مدارس کے اندر دیکھیے بچوں کی تعلیم کیسے ہوتی ہے، بچوں کی سلیبس کو چیک کیجئے، تب جا کر آپ جو ہے کہ بکواس کیجئے. سب سے پہلی بات ہے کہ انہوں نے مدرسے کا مطلب سمجھا ہی نہیں کہ مدرسے ہیں کیا. وہ سمجھتے ہیں مدرسے کا مطلب جو مسجدوں میں بچوں کی تعلیم دی جاتی ہے شروعات کی، ان کو وہ مدرسہ سمجھتے ہیں. حالانکہ ان کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے دین کے اندر. اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ وہی محنت کرتے ہیں جو ہمارے مسجدوں کے جو ہے کہ مکتب ہوتے ہیں. لیکن جس چیز کی بات کی جاتی ہے وہ ہمارے ہیں ادارے، جس کے اندر ایک پراپر طریقے سے ایک عالم حافظ بنائے جاتے ہیں، انسان کے بچے کو انسان بنائے جاتے ہیں. جو ایک سلیبس ہوتا ہے اس سلیبس کو اپنے جو ہے کہ پورا کر کے ایک بچہ عالم حافظ محدث مفکر بنتا ہے. آج اس کے خلاف ہم جو ہے کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ویسٹرن کی تو بات الگ ہے، ہمارے مسلمان اس کے اندر مبتلا ہیں، وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. جو کہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر سائنس کی پڑھائی کیوں نہیں کی جاتی، مدرسے کے اندر فزکس کی پڑھائی کیوں نہیں کی جاتی، تو میں ان کو کھلا چیلنج کرتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ جو آپ کے کالج ہوتے ہیں، جو آپ کے اسکولز ہوتے ہیں، جو آپ کے یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ان کے اندر کیا تعلیم ہوتی ہے. کچھ کالج ہوتے ہیں تو اس کے اندر صرف سائنس کی پڑھائی ہوتی ہے، تو میں یہ نہیں کہتا اس کے اندر جو ہے کہ آپ ٹیچنگ کی پڑھائی کیوں نہیں کراتے. کچھ کالج ہوتے ہیں کہ اس کے اندر لاء کی یعنی قانون کی پڑھائی ہوتی ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر آپ قرآن پڑھائیے. کچھ کالج ہوتے ہیں کہ وہ صرف اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس کے اندر صرف آپ سائنس کی پڑھائی کریں اور صرف انگلش میڈیم کچھ جو ہے کہ اسکولز ہوتے ہیں. تو میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ اس میں جو ہے قرآن کی تعلیم دیجیے. پھر آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہی ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر سائنس کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ وہ بھی تو ایک آخرت کے ادارے ہیں، وہ بھی تو ایک دین پراپر طریقے سے دین کو پھیلاتے ہیں، اسلام کو پھیلاتے ہیں. تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہی ہے؟ میں آپ کی باتوں سے بالکل ایگری ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سائنس کی پڑھائی کیوں نہیں کراتے، بالکل ہوتی ہے. آپ آئیے تو ہمارے مدارس کے اندر، ہمارے علماء کرام بارہا کہتے ہیں ہمارے مدارس کے اندر آئیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے. مینجمنٹ کو دیکھیے کیسے کیا جاتا ہے. آج ہمارے مدارس وقت کے حساب سے اپنے اندر چینجنگ لے آئے ہیں. انہوں نے اپنے سلیبس کے اندر سائنس کی کتاب رکھی ہے، فزکس کی کتاب رکھی ہے، انگلش کی کتاب رکھی ہے اور پراپر طریقے سے ایسے بھی ہمارے ادارے ہیں جو کہ پوری ڈگری دیتے ہیں، اپنی میڈیکل سائنس کی جو ہے کہ پڑھائی کرواتے ہیں، لاء کی پڑھائی کرواتے ہیں. ایسے بھی ہمارے ادارے ہیں، ان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہاں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ ہوتی ہیں، چاہے آپ کے اسکولز ہوں، چاہے آپ کے ادارے ہوں، چاہے ہمارے ادارے ہوں، چاہے جس کے جو ہے کہ ادارے ہوں، چاہے جس کی قوم ہو، چاہے جو انسان ہو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ خامی پائی جاتی ہے. لیکن اس خامی کے ذریعے سے ہم پوری کمیونٹی کو تو نہیں کہہ سکتے نا. یہ سب چیزیں اگر آپ کو لگے کہ ہمارے مدارس کے اندر دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، اگر آپ کو ذرا سا بھی لگے، تو میں نہ کہ غمگین ہوگا، نہ کہ میں بھاگوں گا، بلکہ آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر
لڑوں گا اور اس کے خلاف کیس بھی درج کروں گا۔ آپ آئیے ہمارے جو کہ مدرسے کے اندر دیکھیے، یہ سب چیزیں ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر صرف مسلمان پڑھتے ہیں؟ مدرسے کے اندر منشی پریم چند نے اپنی تعلیم حاصل کی، مدرسے کے اندر فراق گورکھپوری صاحب نے اپنی تعلیم حاصل کی، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے جو ہے کہ تعلیم حاصل کر کے اور فیض عام کر رہے ہیں۔ جو لندن میں دھماکہ ہوا تھا، بم بلاسٹ ہوا تھا، تو اس کے اندر کا کسی مدارس کے طلبہ نے جو ہے کہ دھماکہ کیا تھا؟ کیا اس کے اندر کسی مدارس کا، کسی مکاتب کا ہاتھ تھا؟ نہیں تھا۔ جنہوں نے کیا تھا، فل ثبوت کے ساتھ میں کہتا ہوں، جنہوں نے کیا تھا وہ ایک اپنی جو کہ کو ایجوکیشن کے اندر تعلیم حاصل کر کے اور اپنے ادارے کے اندر، اپنی یونیورسٹیز جو ہے کہ اندر جو ہے کہ اس کے اندر تعلیم حاصل کر کے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو اس کے ذمہ دار ہمارے طلباء تو نہیں ہوں گے، اس کے ذمہ دار ہمارے مدارس تو نہیں ہوں گے؟ یہ سب چیزیں بہت ہی غور کرنے کی بات ہیں۔ ہماری ہندوستان کے اندر اگر مسلمانوں کی حالت دیکھی جائے وہ بہت ہی بد سے بدتر ہے، اور ہم ابھی بھی ایجوکیشن، تعلیم کو ضروری نہیں سمجھتے، اتنے دھکے کھانے کے باوجود بھی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں واللہ، اگر ہمارے ادارے، اگر ہمارے علماء نہیں رہے تو ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے گا، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کی جو وراثت تھی اس کو سنبھال رہے ہیں۔ لیکن کچھ صحیح بھی ہیں، کچھ غلط بھی ہیں، ہم صحیح کو پکڑ لیں، ہم پوزیٹو سوچیں، نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی دنگا فساد کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے پوری کمیونٹی نہیں خراب ہو سکتی، اس کے لیے قانون ہے۔ ابھی جو راجستھان کے اندر جو گھٹنا گھٹی تو اس کو میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کو کنڈیم کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے نبی کی سیرت میں ایسے کوئی جو ہے کہ واقعات نہیں ملتے کہ اپنے نبی نے کسی کو گلا کاٹنے کے جو ہے کہ اپنے نبی نے درگزر کا معاملہ فرمایا، معاف کر دیا۔ آج ہم معاف کرنا نہیں چاہتے۔ یہ سب چیزیں ہیں، اگر ہم دیکھیں گے، سوچیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر اترے گی، ورنہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کوئی آگے نہیں بڑھانے والا۔ آج دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، سب کے ہاتھ میں سیل فون ہوگا، موبائل ہوگا، سب جانتے ہو، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے باتوں کو سننے کے لیے شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔